ایسے ہوں گے مولانا اشفاق مدنی صاحب، قرآن کا ایک رول ماڈل انسان کون سا ہے، کیسا ہے، کیا اس کے تعارف ہیں، کیا اس کے اوصاف ہیں، کیا اس کے شمائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، ایک انسان وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک انسان وہ ہے جس کا تعارف خود قرآن کرواتا ہے۔ اب دنیا بھر کے جدید اور قدیم تمام فلسفے پڑھ لیں تو آپ کو جو خوبصورتی انسان کے تعارف کی قرآن میں ملے گی وہ کسی فلسفے میں نہیں ملے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ یونان کا فلسفہ پڑھیں تو انہوں نے انسان کا تعارف کرایا کہ یہ حیوان ناطق ہے، جی، یہ بولنے والا حیوان ہے۔ اس سے بڑی کوئی تعریف انہوں نے نہیں کی اور آج وہی پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد طبیعیات والوں نے کہا کہ کچھ چیزوں سے مل کر یہ انسان بنا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس طرح ہر بندے نے محدود تعریف رکھی اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے انسان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دو نفیوں کے بیچ میں ایک اس بات ہے۔ تعارف یہ کروایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ قرآن والے بہت جو ہے نا وہ پرانے لوگ ہیں، ہم جدت میں آ گئے ہیں۔ انسان جدت میں نہیں آیا، انسان نے جس پر توجہ کی ہے وہ چیز جدت میں آئی ہے۔ جی، اب سب نے کہا کہ دو نفیوں کے بیچ میں ایک اس بات کا نام ہے، مطلب کہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ ڈارون نے کہہ دیا تھا کہ یہ بندر سے ارتقا ہوا ہے، انسان بنا ہے۔ قرآن نے کہا انسان ایسا نہیں ہے۔ رب نے کہا جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تو آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے، یہ بندروں سے بدل کر نہیں ہوا ہے۔ اور پھر حقیقت بات کیا ہے کہ آگے چل کے خود جو ہے جنینیات والوں نے اس کا رد بھی کر دیا، کہا کہ واقعی ایسا نہیں ہے، انسان انسان ہے، اس کے اوپر کرامت کا تاج ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے انسان کے لیے بیان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرا بنایا ہوا انسان بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ اور اس کی اصل کیا ہے؟ یہ جنت سے آیا ہے۔ اور کلو شیئن یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کی عادات جنتیوں والی ہوتی ہیں۔ انسان کی عادت میں نور ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہی جنت کی ہے۔ اور یہ یہاں آیا واپس لوٹ کے ادھر چلا جائے گا۔ جیسے پانی ہے، اس کی فطرت ہے نیچے بہنا، جب اس کی فطرت ختم ہو جاتی، بھاپ بنتا ہے تو پھر وہ فضا میں اڑ جاتا ہے۔ جب تک ہم فطرت پر قائم ہیں تو جنتی اعمال ہمارے اندر نظر آتے رہیں گے، خیر نظر آتی رہے گی، ظلم ہمارے اندر نظر نہیں آئے گا۔ ہم جس کو انسان سمجھ رہے ہیں حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ انسان نہیں ہے۔ اس نے چیزوں کو ترقی دی ہے، خود ترقی نہیں پائی ہے۔ خود ترقی پاتا تو کسی کا خون نہ بہاتا، خود ترقی پاتا تو کسی پر تھپڑ نہ مارتا، خود ترقی پاتا تو ظلم کی آندھیاں نہ چلاتا، خود ترقی پاتا تو دہشت گردی کے لیے جو ہے نا بم بلاسٹ نہ کرتا، مسجدوں کو تباہ نہ کرتا، امام بارگاہوں کے اوپر جو ہے نا وہ بم نہ گراتا۔ خود یہ انسان ترقی پاتا تو پھر وہ کسی بیرون ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملکوں کو تباہ نہ کرتا، صرف تیل کی خاطر، صرف سونے کی خاطر۔ تو پتہ چلا انسان وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ انسان ہے جو بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، جو دیکھتا ہے تو نور بانٹتا ہے، جو کسی سے بات کرتا ہے تو تسکین دے دیتا ہے، وہ کسی سے کلام کرتا ہے تو اس کی فہم کو بڑھا دیتا ہے، وہ کسی کے گھر چلا جاتا ہے تو خوشیوں کے انبار لگا دیتا ہے، وہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سچائی کا وہ آئینہ بن جاتا ہے، رواں رواں اس کا منبع نور ہوتا ہے، اس کی بینائی، اس کی سماعت، اس کی بصارت، ہر چیز میں نور ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اے انسان تو اپنے آپ کو وقت میں مقید سمجھ رہا ہے۔ ہر بندہ جو ہے دو چیزوں میں مقید ہے، یا وقت یا زمان یا مکان، بے شک، یا زمان یا مکان۔ اور قرآن انسان کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان وہ ہے جس کے لیے اللہ نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا۔ مطلب سورج اور چاند یہ دن اور وقت بناتے ہیں، تو جو دن اور وقت بناتے ہیں اے بندے، اللہ نے وہ چیزیں تیری قدرت میں دے دی ہیں، تیری طاقت میں دے دی ہیں۔ اور مکان، زمین اور فلک یہ مکان ہے، اس کی وسعتوں پر بھی تجھے قابو دے دیا ہے۔ قرآن جس انسان کا تعارف کرا رہا ہے وہ 2 لاکھ کے لیے بکنے والا نہیں ہے،
وہ کسی ادنا سی بات پر مٹنے والا نہیں ہے. قرآن جس انسان کا تعارف کراتا ہے وہ نہ مٹتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، بلکہ وہ تو زمانے کو جھکاتا ہے. اس کے سامنے زمین جھک جاتی ہے، آسمان جھک جاتا ہے. جس نے اپنی طاقت کو قرآن سے پہچانا وہ انسان قابل تعریف رہا. زمانے بدلے، وقت بدلا، لوگ بدلے، خاندان بدلے، سلطنتیں بدلیں، لیکن امام حسین کا نام نہ مٹا. امام حسین کا نام نہ مٹا، جن کے خون کی ندیاں بہائی گئیں، جن کے بچوں کو ختم کر دیا، کاٹ دیا گیا اور کربلا کی زمین کو رنگین کر دیا گیا. کیا وجہ تھی؟ نہ زمانہ مٹا سکا، نہ سلطنت والے مٹا سکے، نہ وقت مٹا سکا، نہ کربلا کی جگہ مٹا سکی. وجہ کیا تھی؟ کہ حسین وہ انسان تھے جس کا تعارف قرآن کروا رہا ہے. وہ انسان تھے جس کا تعارف قرآن کروا رہا ہے. آج ہم نے پاور تو حاصل کر لی ہے، ایٹم بم بھی ہم نے بنا لیا ہے، وقت کے لیے بڑی جدید گھڑیاں بھی تیار کر لی ہیں، لیکن ہم وہ انسان نہ بنے جس کا تعارف قرآن کرواتا ہے. ہمارے اخلاق کاش وہ ہو جاتے، بات کرتے گردن جھک جاتی، آنکھیں نم ہو جاتی. قرآن سنتے تو ایمانداری کا نور ہمارے اوپر چمک اٹھتا. ہم غریبوں سے بات کرتے ہوئے ایٹیٹیوڈ نہ دکھاتے کہ جناب یہ گاڑی والا آیا تو میں یوں بیٹھ جاؤں. قرآن نے تو جس انسان کا تعارف کرایا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر پھٹے پرانے کپڑے بھی ہیں تو محبوب پاس سے نہ اٹھنا، کیونکہ مجھے ماننے والا ہے، میرا نام لینے والا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ تکبر سے نہیں جلتے ہیں، یہ جہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. قرآن نے کہا یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، راتوں کے ان کی کروٹیں بستر سے جدا ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن نے جس کا تعارف کرایا وہ یتیموں کے لیے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، مساکین کے لیے بازو پھیلا دیتے ہیں. زکوٰۃ پوری ادا کرنے کے بعد وہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے گھر کی روٹی اٹھا کے ساری صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں اور وہ کسی پریشان نہیں جتاتے. یہ ہے قرآن کا انسان جس کی پیشانی سجدوں میں نظر آتی ہے، جس کی زبان پر قرآن جو ہے وہ سنائی دیتا ہے، جس کے ہاتھوں میں خیر کے پہلو دکھائی دیتے ہیں اور جس کے قدم رائے ہدایت پر چلتے ثبات کے ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں. آج ضرورت ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنا تعارف بھی پڑھتے جائیے گا کہ تو وہ نہیں ہے جو تجھے بتایا جا رہا ہے دو نفی کے بیچ میں اس بات. تو پہلے نہیں تھا، اب ہے، آئندہ نہیں ہوگا. نہ تو پہلے بھی تھا. کب تھا؟ جب رب کہہ رہا تھا الستو بربکم، تو کون تھے جو جواب دے رہے تھے بلا؟ وہ انسانی تو تھے، انہی کی ارواحیں تھیں. اس وقت بھی انسان تھا اور بڑی شرف کے ساتھ تھا. وجہ یہ ہے کہ یہاں آ کے اپنے بلا کو بھول گیا. کہا تھا نا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اپنے بلا کو بھول گیا. تو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور بعد میں نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے صرف تو علاقہ بدلے گا، تو اپنا شہر بدلے گا اور پھر وہاں جائے گا جس کے لیے تو زندہ رہا تھا، جس کی محبت میں تڑپتا تھا، جس کی یاد میں روتا تھا. اس کا ودوہا چہرہ تجھے دکھائی دے گا، واللیل زلفیں دکھائی دیں گی. پھر تو مٹے گا نہیں بلکہ اس جنت میں جائے گا. ان الذین یخشون ربہم لہم مغفرۃ و اجر کبیر. تمہارے لیے تو اس نے وہ اجر رکھا ہے، مطلب وہ جنت رکھی ہے جہاں تجھے حضرت آدم بھی دکھائی دیں گے، حضرت ابراہیم بھی نظر آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی نظر آئیں گے، داؤد علیہ السلام کی لہن بھی تجھے سنائی دے گی، عیسیٰ کی برکات بھی پاؤ گے. پھر محمد عربی کا نور بھی دیکھو گے، وہاں صدیق و عمر و عثمان اور حیدر کرار کی صحبت بھی پاؤ گے. وہاں تمہیں اولیاء بھی نظر آئیں گے، سب نظر آئیں گے. دنیا میں خوبصورتی چاہیے اور قبر و آخرت میں تجھے اپنے لیے انعام چاہیے، تو وہ انسان بن جو قرآن کہتا ہے کہ ایسا انسان. حضور جو اسماء گرامی آپ نے لیے ہیں، جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ داد کے مستحق بھی ہیں، ساتھ ساتھ لڑیوں کا ایک درود کا ایک ہار بنتا ہے. یہاں پر میں التماس کروں گا اشفاق احمد صابری صاحب سے کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مزید عمدگی کا اضافہ کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیجئے، کیونکہ ہماری ساری بہاریں آپ سے ہیں، ہمارے سارے نظارے آپ سے ہیں. اشفاق احمد صابری صاحب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے